کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز اور اس سے ریلیٹڈ جو ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں وہ ہمارے یہاں بڑے لمیٹڈ ہیں، اور میجورٹی پیشنٹس جو ہے وہ کراچی جاتے ہیں، اسلام آباد، لاہور جاتے ہیں، اور ہر شخص جو اسلام آباد اور کراچی کی ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتا، تو ہمیں جو ہے یہاں کچھ کام کرنا چاہیے۔ تو اس کی بڑی مہربانی، اس نے کوشش کی، اور اس وقت 2011-12 میں انہوں نے کچھ فنڈز ریلیز کیے، تو ہمارے پاس جو کارڈیو ویسکولر انٹرونشن کے جو پروسیجر سے ریلیٹڈ ڈسپوزیبلز اور اسٹنٹس آتے ہیں، انہوں نے 500 پرووائڈ کی، اور پھر کچھ ایسے افورڈنگ پیشنٹ تھے جو کہ خود اسٹنٹ خرید سکتے تھے۔ تو یہ 2012 to 2014 ہم نے یہاں کوئی 4,500 اینجیوگرافیز کی اور 14 to 1,500 اینجیوپلاسٹیز کی، یعنی اسٹنٹس لگائے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ ایک اسٹنٹ سے لے کر کے 5 اسٹنٹ بھی ایک پیشنٹ کو لگے جن کو جتنی ضرورت تھی۔ لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد ایک اسٹاپ آیا، کیونکہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی جو گورنمنٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کی پرائرٹی جو ہے وہ ہیلتھ نہیں ہے، یہ میں مجبوراً یہ بات کہہ رہا ہوں، ایجوکیشن اور ہیلتھ ان کی پرائرٹی نہیں ہے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ بلوچستان ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بہت پیچھے رہ گیا۔ اب اس وقت سول ہاسپٹل کوئٹہ میں 800 بیڈز ہیں، اور 700 سے زیادہ بیڈ بولان کمپلیکس ہاسپٹل میں۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے کمپیئر کریں، جہاں ایک ایک شہر میں 10 انسٹیٹیوٹ ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، یہاں صرف 2 ہاسپٹل ہیں، اور وہ بھی پراپرلی مینیج نہیں ہو رہے ہیں۔ تو جب تک گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھی خاصی سپورٹ نہ ہو تو ڈاکٹرز کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹرز کو جیسے حبیب صاحب نے کہا کہ ہم اپنی ایکسپرٹیز دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں بیک اپ کون دے گا؟ کیونکہ اسپیشلی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز بڑی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے اس کی، اور لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہے۔ جب تک آپ کو بیک اپ سپورٹ نہیں ہوگا، آپ کمیونٹی کے ہر شخص کو یہ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ اب جو بشیر عجیب صاحب کو پتا ہے، ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ پہ کام کرتے ہیں، ایک شخص کو اگر اینجیوپلاسٹی ہو، ایک اسٹنٹ لگے تو 2.5 سے 3 لاکھ سے کم تو خرچہ ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں بلوچستان میں کتنے لوگ یہ افورڈ کریں گے 2.5 سے 3 لاکھ اسٹنٹ؟ تو لہٰذا گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ، پلس فلانتھروپسٹ کی طرف سے، اور پلس جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی طرف سے، ہم ایک ایسی آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں جو کہ ماسز کو سپورٹ دے سکے اور ماسز کو ہم ٹریٹ کر سکیں۔ کیونکہ جو افورڈنگ لوگ ہیں وہ تو کسی بھی شہر جا سکتے ہیں، یورپ اور امریکہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن جو نان افورڈنگ، ان کو ایک ایڈیکویٹ ٹریٹمنٹ دینا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ بڑی باقی کیونکہ میرے کولیگز جو ہیں باہر سے آئے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن پریونشن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے، کیونکہ پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری اینڈ پاپولیشن از ویری ایکسپلوڈنگ، بہت زیادہ ہے، اور اس پہ کنٹرول ابھی تک پاسبل ہی نہیں ہوا۔ تو جب تک ہم پریونشن پہ ہم کام کریں گے اور پبلک کو اویئرنیس دیں گے، اسپیشلی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، کیونکہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں جس ٹیکنگ این ایپیڈیمک کورس ورلڈ وائڈ، تو پاکستان میں یہ المیہ ہے کہ ہمارے یہاں ینگ لوگوں کو دل کی بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اگر میں کمپیئر کروں ویسٹرن ورلڈ سے، جہاں 3 to 6% ینگ پاپولیشن لیس دین 45 میں دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں، تو ہمارے یہاں اراؤنڈ 20% لوگوں کو دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ اور کس پاپولیشن میں؟ بلو کالر ورکرز، جو ورکرز کام کر رہے ہیں، جن کو مہینے کا 25-30 ہزار روپے ملتا ہے، ان کو بہت زیادہ ہو رہے ہیں امیروں کے مقابلے میں۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ یہ امیر لوگوں کی بیماری، لیکن بلو کالر ورکرز میں بہت زیادہ ہے۔ تو پریونٹیو میئر اسپیشلی اسموکنگ، ڈائبٹیز، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈائبٹیز یا پری ڈائبٹیز ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا کولیسٹرول لیول کتنا ہے، کسی کو پتہ نہیں بلڈ پریشر۔ اس وقت 22% پاپولیشن ہماری 18 سال سے اوپر کی ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہے، کولیسٹرول اسی طرح بہت زیادہ ہے، پری ڈائبٹیز بہت ہی زیادہ ہے، 12% تو ابھی تک پتہ چلا ہے کہ ڈائبٹک پاپولیشن ہے پاکستان میں۔ پری ڈائبٹیز جو کہ موسٹلی اس کے اثرات ڈائبٹیز جیسے ہی ہوتے ہیں،
اور وہ بہت زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. فزیکل ایکٹیویٹی لوگ نہیں کرتے ہیں جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے پریونٹیو میئرس کے لیے, اور باقی مائنر فیکٹرز ہیں جو کہ جیسے اوبیسٹی اور دوسری چیزیں, ان سب پہ توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. میری آپ لوگ سب سے ریکویسٹ ہے, میرا ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے 40 بیڈڈ, جو کہ بڑا نامنل چارجز پہ رکھے ہیں, جس میں ہمیں 3 سال سے 1 روپیہ ہم نے اس پہ کمایا نہیں ہے. میں تیار ہوں آپ جیسے سپورٹ کے لیے, اس میں آپ لوگ فری ٹریٹمنٹ دینا چاہیں, منیمم پیسوں سے اس لوگوں کا علاج کریں, یا جو افورڈنگ ہو, جو جتنا پرووائڈ کر سکے. میں بالکل آپ لوگوں کی سپورٹ سے میں تیار ہوں ہر قسم ٹریٹمنٹ کے لیے. پھر ہم جیسے ہمارے کولیگ امریکہ سے آتے ہیں یا کراچی سے, ان سے کولیبریٹ کر کے, کیونکہ دل کی بیماری کے لیے ہر مریض کراچی, لاہور, اسلام آباد نہیں جا سکتا. پھر جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کو 90 منٹس کے اندر آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. جیسے جس کو ہم پرائمری اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں کہ آپ امیڈیٹلی اس کو اسٹنٹ لگا دیں, یا پھر اس کو ہمارے یہاں موسٹلی ہم یعنی وہ دوائی دیتے ہیں جو کہ کلاٹ ویسل میں بن جاتا ہے, اس کو پگھلاتا ہے موسٹلی. اب جب میں ریٹائر نہیں ہوا تھا, مارننگ ٹائم میں جب ساری فیسلٹیز ایکٹیو ہوتی تھی, تو ہم نے پرائمری اینجیوپلاسٹیز کی, ڈاکٹرز آئے, ہارٹ اٹیک تھا, انجائنا ہو رہی تھی, ایڈمٹ ہوا, ہم سارے اویلیبل تھے, کیتھ لیب اوپن تھا, ہم نے پرائمری اینجیوپلاسٹی کی ایک کنسٹرکٹ ہے. لیکن اس کے لیے راؤنڈ دا کلاک آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ اور پلس وہ چیزیں اویلیبل ہونی چاہیے جو کہ ڈسپوزیبل اور ان پیشنٹس کو لگتے ہیں.